اللہ کی معرفت ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے گی، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمارے ذہنوں میں آ جائے گی، اللہ تعالیٰ سے محبت اور عشق الہی جو ہے ہمارے دلوں میں خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ جب انسان کے دل میں معرفت پیدا نہیں ہوتی تو اس کے دل و دماغ میں اس چیز کی اہمیت نہیں ہوتی۔ جس طرح اب دو دوست ہوں اور ان کا پرانا کوئی یارانہ ہو اور وہ اچانک مل جائیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے نہ ہوں یا رشتہ داری ہو لیکن ان کو پتہ نہ ہو کہ ہماری رشتہ داری ہے، تو جو ہی ان کو آپس میں رشتہ داری معلوم ہوتی ہے یا ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں میرا دوست ہے جو اسکول میں میرے ساتھ پڑھتا تھا، مدرسے میں میرے ساتھ پڑھتا تھا، تو کافی سالوں کے بعد اس سے جب ملاقات اچانک سے ہوتی ہے تو پھر انسان کے دل میں اس کی اہمیت اور معرفت بڑھ جاتی ہے۔ حالانکہ انسان پہلے اس سے مل لیتا ہے، اس سے ملاقات ہو جاتی ہے، لیکن دوبارہ اٹھ کر اس سے بڑے جوش سے اور بڑے اچھے اخلاق سے دوبارہ اس سے ملتا ہے اور بڑا پرجوش ہوتا ہے، تو دوبارہ اس کا جو ملنا ہوتا ہے وہ خالصتاً اس کی محبت میں اٹھ کر اس کو دوبارہ ملتا ہے۔ تو اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی اہمیت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے گی، اللہ تعالیٰ کے ہم پہچان لیں گے، تو ہمیں عشق الہی کو پیدا کرنے کے لیے کوئی اسباب پیدا نہیں کرنے پڑیں گے، کوئی ایسی عبادات نہیں کرنی پڑیں گی، کوئی ایسی ہمیں مشکلات یا اس طرح کی تکالیف یا اس طرح کے راستوں سے نہیں گزرنا پڑے گا کہ جو بہت زیادہ کٹھن ہوں، بہت زیادہ مشکلات ہوں اس میں، جب اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمارے دل میں بیٹھ جائے۔ اگر نہ اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنا، اللہ تعالیٰ کو پانا، اس کے لیے بہت زیادہ عبادت، بہت زیادہ علم اور اس طرح کی چیزیں چاہیے ہوتی۔ تو جس طرح ہم نے پہلے اللہ تعالیٰ کے بارے میں مختلف عقائد، تقریباً 5 عقیدے ہم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھ لیے ہیں، اس کے بعد مزید بھی آج ہم عقیدہ نمبر 6، عقیدہ نمبر 7، 8، 9 اور 10 یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقائد پڑھیں گے۔ اور اس میں عقیدہ نمبر جو 6 ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کو کبھی فنا نہیں ہے۔ فنا اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو پڑے خود بخود خراب ہو جائے، خود بخود ختم ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے نہیں ہے کہ جو خود بخود ختم ہو جائے یا اس کو کوئی کسی قسم کی کوئی ہلاکت پیش آ جائے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ لا یفنی ولا یبید، کہ اللہ تعالیٰ کو فنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے ہے کہ وہ کبھی فنا نہیں ہو سکتی، ولا یبید، اور نہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے ہے جو ہلاک ہو جائے۔ یہ فنا کا جو تعلق ہوتا ہے وہ اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایک چیز پڑے خراب ہو جائے، ایک چیز پڑے خود بخود ختم ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ چیز فنا ہو گئی ہے۔ اور اگر ایک چیز وہ خود بخود ختم نہیں ہوئی ہے لیکن کسی غیر کے عمل کی وجہ سے، غیر کے فعل کی، ایک آدمی وہ قتل ہو گیا تو اس کو کہا جائے گا کہ اس آدمی کو ہلاک کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود بخود ختم ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ کوئی دوسری ذات اللہ تعالیٰ کی ذات کو فنا کر دے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہلاک کر دے۔ دنیا کی ہر چیز، کائنات کی ہر چیز جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کل من علیہا فان، کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ یا تو وہ خود بخود ہلاک ہو جائے گی، انسان مر گیا، یا اس کو ہلاک کر دیا جائے گا، کہ اگر وہ آخر کے اندر ہلاک نہیں ہوئی تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے وہ چیز ہلاک ہو جائے گی، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ چرند پرند ہو، کوئی بھی جاندار چیز ہو، حتیٰ کہ جو بے جان چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، پہاڑ، پتھر، شجر و حجر، یہ ساری چیزیں بھی فنا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، کسی چیز کا وجود نہیں رہے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اور صرف اگر باقی رہے گی تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات برقرار رہے گی۔ تو عقیدہ نمبر 6 جو ہے وہ عقیدہ نمبر جو 5 ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اول ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات آخر ہے، اس کی تشریح جو میں نے پچھلے درس کے اندر کر دی تھی کہ اول کس طرح ہے اور آخر کس طرح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ فنا بھی نہیں ہے، اس کو ہلاکت بھی نہیں ہے، تو یہ اسی کی تشریح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اول سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات آخر تک رہے گی، اور اس کا کوئی انجام نہیں ہے، اس کا کوئی آخر نہیں ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔
یہ اس کے بعد ہے عقیدہ نمبر 7، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ جو کچھ اس دنیا کے اندر ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ، یہ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا يُرِيدُ، کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس دنیا کے اندر وہ نہیں ہو رہا مگر وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اللہ تعالیٰ کی منشا کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ارادہ یرید یہ باب افعال سے ہے اور اس کا معنی ہے ارادہ کرنا، خواہش پیدا کرنا، یعنی جو مومن کا ایمان ہے اور کافر کا جو کفر ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی منشا سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن مجید میں مختلف آیات میں مختلف مقامات پر اس چیز کی تشریح موجود ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فعال لما یرید، کہ اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں جس چیز کا وہ ارادہ فرماتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یفعل ما یرید، کہ اللہ تعالیٰ وہی کرتے ہیں جس کا وہ ارادہ کرتے ہیں، وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس چیز کا فیصلہ کرتے ہیں جس چیز کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اس کو مزید سمجھنے کے لیے یوں سمجھیں کہ اگر کسی کے ذہن میں شاید یہ اعتراض ہے کہ دنیا کے اندر اچھے کام بھی ہوتے ہیں اور دنیا کے اندر برے کام بھی ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو برے کام ہو رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہے ہیں، اور کافر کا جو کفر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ وہ آدمی مسلمان ہو۔ ایسی بات نہیں ہے کہ جو غلط کام ہو رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہو رہے ہیں، ایسے نہیں ہیں، بلکہ اس میں ایک بات یہ سمجھیں کہ ایک ہوتا ہے خلق اور ایک ہوتا ہے کسب، کہ ایک ہوتا ہے پیدا کرنا اور ایک ہوتا ہے حاصل کرنا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر فعل کو پیدا کیا ہے، چاہے وہ اچھا فعل ہے چاہے وہ برا فعل ہے، اللہ تعالیٰ اس کے خالق ہیں، لیکن انسان اس کا قاصد ہے، کہ انسان جب وہ اچھا فعل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس اچھے فعل کا وجود ہو جاتا ہے، اور جب انسان برے فعل کا ارادہ کرتا ہے یا برے فعل کو اختیار کرتا ہے تو اس برے فعل کا وجود جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر ہم یوں کہیں کہ جو برے افعال ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کی منشا سے نہیں ہوتے، پھر اس سے یہ لازم آئے گا کہ دنیا کے اندر بعض افعال ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے۔ حالانکہ اس دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے چاہے وہ افعال کی صورت میں ہے، چاہے وہ ہمیں مادیت کی صورت میں ہمیں نظر آنے والی چیزیں ہیں، چاہے نظر آنے والی چیزیں نہیں ہیں، ہر چیز کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ ہر چیز کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ تو اس کی مثال میں آپ کو، یعنی اس عقیدے کو مزید وضاحت سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس طرح ایک امتحان گاہ ہوتی ہے، ایک ممتحن ہوتا ہے، ایک امتحان حال میں طلباء آتے ہیں امتحان دینے کے لیے، تو اب وہاں پیپر کے اندر مختلف قسم کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اب ممتحن ہے وہ یہ چاہتا ہے، استاد یہ چاہتا ہے کہ جتنے بھی طلباء ہیں وہ سارے کے سارے صحیح سوالات حل کریں۔ کوئی ممتحن یا کوئی استاد ایسا نہیں ہے کہ جو یہ چاہتا ہو کہ میرا شاگرد ناکام ہو۔ کوئی ممتحن یہ نہیں چاہتا ہے کہ امتحان دینے والا جو طالب علم ہے وہ ناکام ہو اور غلط سوالات حل کرے۔ ہر وہ ممتحن کا یہی ذہن ہوتا ہے، ہر استاذ کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ میرا جو شاگرد ہے یا میرا جو طالب علم ہے وہ صحیح سوالات حل کرے۔ لیکن اگر وہ طالب علم، اب اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ اگر اس کو صحیح سوال آتا ہے اور وہ غلط لکھ دے، اب اس کو اس چیز کا اختیار حاصل ہے۔ اب اگر وہ صحیح سوالات حل کر لیتا ہے، صحیح جوابات لکھ لیتا ہے تو اس کو اچھے نمبر مل جاتے ہیں، اور جو غلط سوالات حل کرتا ہے، غلط جوابات لکھتا ہے، اس کو نمبر نہیں دیے جاتے۔ تو اب اس کے بارے میں، ممتحن کے بارے میں ہم یہ ذہن میں نہیں لا سکتے کہ یہ اس کے جو سوالات کی غلطی ہے، اس نے جو غلط جوابات لکھے ہیں یہ ممتحن کی غلطی ہے یا استاذ کی غلطی ہے۔ تو استاذ کی غلطی نہیں سمجھی جاتی بلکہ وہ طالب علم کی اور اس لکھنے والے کی غلطی سمجھی جاتی ہے، اس ممتحن کی یا استاذ کی غلطی نہیں سمجھی جاتی۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس بات کے اندر اختیار دیا ہے کہ وہ کفر والے افعال اختیار کرتا ہے یا ایمان والے افعال اختیار کرتا ہے۔
وہ اچھے اعمال اختیار کرتا ہے یا برے افعال اختیار کرتا ہے۔ اگر وہ اچھے افعال اختیار کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے انعامات کے وعدے جو فرمائے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے وہ انعامات بھی وہ دیں گے اس کو۔ اگر وہ برے افعال اختیار کرتا ہے اور برے اعمال اختیار کرتا ہے، تو پھر اس کا جو انجام ہوگا، اس کی جو سزائیں ہوں گی، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیں گے۔ تو جو افعال، اب میں سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو افعال اچھے پیدا ہوئے ہیں اس اچھے اعمال کرنے والے کے، اور جو افعال برے پیدا ہوئے ہیں برے افعال کرنے والے کے، تو ان دونوں افعال کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اگر ہم دونوں کے افعال کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ مانیں، تو یہ لازم آئے گا کہ دنیا کے اندر بعض چیزیں یا بعض افعال، بعض اعمال ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ نہیں ہے۔ حالانکہ دنیا کے اندر جو کچھ ہے اور آئندہ جو کچھ ہوگا، وہ سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ بھی ہے کہ اگر کوئی انسان خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرتا ہے، اور ایک انسان ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا ہے، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیدار کرتا ہے، تو اس میں یہ کہا جائے گا کہ اس نے یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی دیدار کیا ہے۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ دیدار کرتا ہے تو اس میں دو رائے آتی ہیں۔ تو یا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا کہ وہ اچھے افعال میں دیکھا، اچھی کیفیت میں دیکھا، اور جائز افعال میں، جائز امور میں دیکھا ہے، تو وہ تو پھر کہا جائے گا کہ واقعی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ اگر اس نے ایسی حالت میں دیکھا کہ وہ ناجائز حالت ہے، یا ایسے افعال میں دیکھا کہ جو ناجائز افعال ہیں، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا ہے، بلکہ اس نے کسی شیطان کا دیدار کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہادی بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ مضل بھی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ گمراہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسئلہ الگ کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا ہدایت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مضل نہیں ہو سکتے کسی صورت۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اگر خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب زیارت ہو تو پھر اس میں دو رائے دیکھی جائیں گی۔ جائز امور ہیں، اچھے افعال میں دیکھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار سمجھا جائے گا۔ اگر غلط افعال میں یا ناجائز امور میں دیکھا ہے تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے شیطان کا دیدار کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس نے دیدار نہیں کیا۔ اس کے پیچھے دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ آتی ہے کہ جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان کبھی بھی میری صورت اختیار نہیں کر سکے۔ اسی وجہ سے ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو انسان خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے تو وہ حقیقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زیارت کرتا ہے، شیطان کی وہ زیارت نہیں کرتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں مسئلہ الگ ہے۔ اس کے بعد ہے عقیدہ نمبر 8 کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ کہ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا تبلغ الاوہام ولا تدرکہ الافہام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسانی جو خیالات ہیں، انسانی جو سوچ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک وہ پہنچ سکے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسانی جو عقل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی کہ اللہ تعالیٰ کو مکمل طور پر وہ سمجھ سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مکمل طور پہ وہ جج کر سکے۔ کیونکہ جو بھی انسان ہے وہ اگر کسی چیز کو چیک کرتا ہے تو اس سے اعلیٰ ہونا انسان کا ضروری ہے۔ کہ ایک انسان ہے وہ اس مائک کا کاریگر ہے، تو اب وہ مائک ٹھیک کرنے والا اگر وہ کاریگر ہے تو اس کو اس کام کے بارے میں مکمل معلومات ہونی ضروری ہے، تو تبھی وہ ٹھیک کرے گا۔ یعنی وہ اس کا اچھا وہ کاریگر ہے
تو تبھی وہ ٹھیک کر سکے گا. اگر وہ اس کا اچھا کاریگر نہیں ہے تو وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں کر سکے گا. اب پیپر جو چیک کرنے والا ممتحن ہے تو وہ پیپر تبھی چیک کر سکے گا جب اس مضمون کے بارے میں اس کے پاس کوئی معلومات ہوں گی. اگر اس کے بارے میں اس کو کوئی معلومات نہیں ہے تو کوئی ممتحن بھی اس پیپر کو چیک نہیں کر سکتا. اگر چیک کرے گا تو غلط چیک کرے گا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو ججمنٹ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا ہونا ضروری ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بڑا ہو نہیں سکتا. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک ممکن نہیں ہے. کہ جو انسانی عقل ہے، جو انسانی شعور ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، کہ جو انسان ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احاطہ علم کے ذریعے بھی نہیں کر سکتے. اور اتنی معلومات نہیں ہے ان کے پاس، اتنا علم نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احاطہ کر سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو سمجھ سکے. وہ کیسے سمجھ سکتی ہے؟ انسانی سوچ، انسانی فہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی علم کی مثال تو ایسے ہے کہ جس طرح ایک چڑیا آئے اور وہ ایک بڑا سمندر ہو، اور سمندر اس کو کہا جاتا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا، جس کی کوئی تہ نہیں ہوتی، یعنی اس کی تہ کا اندازہ نہیں ہوتا اور اس کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا. اتنا بڑا سمندر ہو اور ایک چڑیا آئے اور وہاں سے ایک قطرہ اٹھائے، اور ایک قطرہ، اس قطرے کے اندر جتنا پانی آئے گا وہ جتنے بھی دنیا کے اندر انبیاء ہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی اولیاء ہیں، جتنے بھی علماء ہیں، محققین ہیں، دنیا کے اندر جو بھی اس صاحب علم ہے، تو ان سب کا علم جو ہے وہ اس چڑیا کے اندر، چڑیا کی چونچ کے اندر جتنا پانی آئے گا اس کے برابر ہے. اور جو سمندر ہے وہ سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے. تو اس ایک چونچ میں آنے والا جو پانی ہے اس کی کیا مثال ہے اور اس کے کیا حیثیت ہے کہ وہ ایک سمندر کو ججمنٹ کرے اور اس کے بارے میں اس کا ادراک ہو، یہ ناممکن بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو ہمارے حواس ہیں، جو انسان کے جو دیکھنے کی حص ہے، سننے کی حص ہے، سونگنے کی حص ہے، سوچنے کی حص ہے، اور انسان کے مس کرنے کی یعنی چھونے کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو حص عطا کی ہے، ان حواس خمسہ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک کر سکے. اس کے بعد ہے عقیدہ نمبر 9، کہ یہ پہلے بھی ایک گزر چکا ہے عقیدہ، کہ اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کے مشابہ کوئی نہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی مثال کوئی نہیں. یہ عقیدہ ہم نے پچھلے سبق کے اندر پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں ہے. یہ عقیدہ نمبر 9 ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مشابہ بھی کوئی نہیں. امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَشْبَهُ الْأَنَامُ، کہ کوئی مخلوق اس کے مشابہ نہیں ہو سکتی. مشابہ ہونے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے ہم مشابہ کسی کو دے دیتے ہیں تو اگرچہ اس انسان نے اس چیز کو دیکھا ہوا نہیں ہوتا، لیکن اس کے مشابہات کو دیکھ کر اس کو ذہن میں لا کر وہ جو اصل چیز جو اس نے دیکھی ہوئی نہیں ہے اس کا وہ ادراک کر سکتا ہے، اس کو وہ سمجھ سکتا ہے. تو اس مخلوق کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مشابہت اختیار کرتی ہو کہ اس چیز کو انسان دیکھ لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھ لے. ایسا ناممکن ہے، کیونکہ کوئی اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشابہ ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اعتبار سے کامل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ذات سے مکمل ہے، ہر اعتبار سے مکمل ہے، اور ہر طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کامل اور مکمل ہے. لیکن جو انسانی سوچ ہے وہ ناقص ہے. انسانی سوچ یہ ایک محدود وقت کے لیے ہے. انسانی سوچ ایک محدود دائرے کے اندر ہے، ایک دائرہ کار ہے. اس دائرہ کار تک انسان سوچ سکتا ہے، اس سے بڑھ کر انسان نہیں سوچ سکتا. اس کے بعد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے موت اور نیند نہیں ہے، کیونکہ موت اور نیند یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے. اور کبھی بھی جو مخلوق ہوتی ہے وہ خالق پر کبھی حاوی نہیں ہوتی. یعنی اگر کوئی انسان کسی چیز کو ایجاد کرتا ہے تو وہ چیز جو اس کے موجد ہے،
جو چیز اس میں بنائی گئی ہے، جو پروڈکٹ ہے، وہ کبھی اس پر حاوی نہیں ہو سکتی اس بندے کو وہ کنٹرول کرنا شروع کر دے، بلکہ انسان ہی اس کو کنٹرول کرتا ہے اور انسان ہی دوسروں کو سکھاتا ہے کہ یہ بٹن دبائیں گے تو یہ چیز کنٹرول ہوگی۔ تو اس طرح نہیں ہے کہ وہ پروڈکٹ جو ہے بنانے والے کو کنٹرول کر لے۔ اگر وہ بنانے والے کو کنٹرول کر لے تو پھر بنانے والے کا کوئی اس میں کمال نہیں ہے، اس کی کوئی پھر ایجاد نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز پیدا کر دی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حاوی نہیں ہو سکتی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے موت بھی نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نیند بھی نہیں ہے، کیونکہ جس پر موت طاری ہو جائے وہ کبھی بھی معبود نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ نہیں ہو سکتا، اور جس پر نیند طاری ہو جائے وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ نہیں ہو سکتے، وہ کبھی معبود نہیں بن سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں امام طحاوی رحمہ اللہ یہ عقیدہ بیان فرماتے ہوئے فرمایا، حی لا یموت قیوم ولا ینام، کہ وہ حی اس ذات کو کہا جاتا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ہو، لا یموت کہ وہ کبھی فوت نہیں ہوتا، اس پر کبھی موت طاری نہیں ہوتی، قیوم جو قیوم ذات ہے، قائم رہنے والی ذات ہے۔ قیوم اس ذات کو کہا، قیوم یہ قیام سے مشتق ہے، قیوم اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جو خود بھی کھڑی ہو اور دوسروں کو بھی کھڑا کیا ہو۔ ایک تو یہ کہ خود کھڑی ہو اور دوسروں کو دوسروں کو کھڑا کرنے کی طاقت نہ ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی کھڑے ہیں اور جو مخلوق ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کیا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پورا ایک نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جس طرح ہم اس کائنات کا ہی نظام دیکھ لیں کہ بغیر سلوکوں کے بڑے بڑے پتھر نما شکل میں سیارے وہ ہوا میں گھوم رہے ہیں، اور اس میں کوئی رسی نہیں ہے، کوئی اس میں نیچے کوئی ستون نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، اور وہ فضا میں لٹک رہے ہیں اور بغیر سہارے کے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قائم کیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر قائم کیا ہوا ہے اور اس کا نظام ایک چلایا ہوا ہے، دن رات اس کے چلائے ہوئے ہیں، اس کا کھانے پینے کا نظام چلایا ہوا ہے، اس کا ہاضمے کا نظام چلایا ہوا ہے۔ تو بہت سے نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلائے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم موت تصور کر لیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نیند تصور کر لیں تو یہ نیند اور موت اس ذات پر آتی ہیں جو عارضی ہو، اس ذات پر یہ چیزیں طاری ہوتی ہیں جو خود عارضی ہو، جو خود ایک وقت محدود کے لیے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ذات ہے وہ محدود نہیں ہے، وہ غیر متصور ذات ہے، یعنی اس کا تصور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ حی ہے اور قیوم ہے۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اونگ بھی نہیں آتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیند بھی نہیں آتی۔ اب اونگ جو ہے کہ جب انسان کو نیند آ رہی ہوتی ہے اور نیند سے پہلے انسان کو کچھ اس طرح کی کیفیت انسان پر طاری ہوتی ہے جس کو اونگ کہا جاتا ہے، جس کبھی باسی کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی مختلف اشکال میں انسان پر اس طرح کی کیفیات طاری ہوتی ہیں کہ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اب مجھے سو جانا چاہیے۔ تو اس طرح کی جو کیفیات ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ کیفیات بھی نہیں ہے، کیونکہ ایسی کیفیات میں بعض اوقات انسان کے افہام میں، انسان کی سوچ میں، انسان کے عقل میں کوئی تخیل آتا ہے، اور اس طرح جو انسان کی نیند ہے اس کو تو موت کے مشابہ کہا گیا ہے کہ انسان جب سوتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہی ہے گویا کہ ایک انسان اس دنیا سے چلا گیا اور اس پر موت طاری ہو گئی ہے۔ تو جب انسان سوتا ہے تو اس پر انسان کی دو روحیں ہوتی ہیں، تو جب انسان سوتا ہے تو اس کی ایک جو روح ہوتی ہے وہ انسان کی سلب کر لی جاتی ہے، اور ایک روح جو اس کی سانس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے تو وہ برقرار رہتی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم یمت فی منامها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کے پر ایسی موت طاری کر دیتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ ہی فوت ہو جاتا ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو رات کو سوتے ہیں اور صبح وہ اٹھ نہیں سکتے، اور بعض لوگ ایسے ہیں
کہ جن پر ہم رات کو نیند طاری کر دیتے ہیں اور صبح دوبارہ ان کے اندر روح کا جو اس کے اندر روح ایک نکل جاتی ہے، دوبارہ اس کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے اور وہ دوبارہ صبح کرتا ہے اور دوبارہ وہ آنکھ کھول لیتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہم اس طرح کے عقائد رکھیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کے جب عقیدہ ہمارے ذہن میں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اہمیت، اللہ تعالیٰ کی عظمت وہ ہمارے دلوں میں بیٹھے گی، جو عشق الہی کے لیے ہمارے لیے راستہ جو ہے وہ بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی دعا کرائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین، جو کچھ پڑھا سنا کے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، یا ارحم الراحمین ہمارے عقائد کی اصلاح فرما، ہمارے اعمال کی اصلاح فرما، ہمارے ایمان کی اصلاح فرما، یا ارحم الراحمین ہماری معاشرت کی اصلاح فرما، یا ارحم الراحمین ہماری زندگیوں کی اصلاح فرما، یا ارحم الراحمین ہمارے نمازوں کی اصلاح فرما، یا ارحم الراحمین جو کچھ ہم اعمال کرتے ہیں یا ارحم الراحمین ان اعمال کے اندر ہماری اصلاح فرما، یا ارحم الراحمین ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، یا ارحم الراحمین زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین برے اعمال سے ہمیں بچا، یا ارحم الراحمین جتنے لوگ بھی اس سلسلے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا ارحم الراحمین سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، یا ارحم الراحمین سب کو علم و عمل کی دولت سے نواز، یا ارحم الراحمین خصوصاً ہمارے حضرت شیخ رحمہ اللہ دامت فیوز ہوں، یا ارحم الراحمین ان کی برکات کو، ان کی فیوزات کو عام فرما، یا ارحم الراحمین ان کے فیض کو پوری دنیا میں جاری ساری فرما، یا ارحم الراحمین ہمیں اپنے شیخ کا ادب کرنے کی توفیق فرما، یا ارحم الراحمین شیخ سے محبت نصیب فرما، یا ارحم الراحمین ہمیں شیخ سے محبت نصیب فرما، یا ارحم الراحمین سلسلے سے محبت نصیب فرما، یا ارحم الراحمین جو ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں یا ارحم الراحمین اس کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، یا ارحم الراحمین اس سلسلے کی برکت سے جتنے لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا ارحم الراحمین گھروں میں، اسپتالوں میں بزرگ بیمار ہیں، خواتین بیمار ہیں، بچے بیمار ہیں، بزرگ بیمار ہیں، یا ارحم الراحمین حاضرین مجلس میں جس کا کوئی عزیز و اقارب بیمار ہے یا ارحم الراحمین ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا ارحم الراحمین جتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی کامل مغفرت فرما، جن کے والدین جو والدین یا اساتذہ اس دنیا سے رخصت ہوئے یا ارحم الراحمین ان کی کامل مغفرت فرما، جن کے والدین حیات ہیں ان کو اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو حلال اور طیب روزگار نصیب فرما، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، یا ارحم الراحمین ہمارے جو ملکی حالات ہیں اس میں بہتری عطا فرما، یا ارحم الراحمین نیک اور صالح عوام کا درد دل رکھنے والے حکمران نصیب فرما، یا ارحم الراحمین روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، ان کا ساتھ نصیب فرما، ان کی معیت نصیب فرما، میدان محشر میں ان کے جھنڈے کا سایہ عطا فرما، یا ارحم الراحمین حوض کوثر پر ان سے ملاقات عطا فرما، یا ارحم الراحمین صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اتباع نصیب فرما، اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت نصیب فرما، بزرگان دین اولیاء اکرام کے نقش قدم کا خلاف ایمان والی، امن والی، سلامتی والی زندگی نصیب فرما، یا ارحم الراحمین ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ نصیب فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔